اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ نستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خدا آپ کی توفیقات میں بہت اضافہ کرے، آپ کے اعمال میں اضافہ کریں انشاءاللہ المستعان، آپ کی تمام دلی حاجات کو ان ماہ مبارک رمضان کی آخری ایام میں انشاءاللہ پورا کر دے اور تمام آفات دنیاوی اور اخروی سے آپ سب کو نجات دے۔ موضوع گفتگو اسلامی زندگی کے طرز زندگی، اسلامی روش زندگی اسلامی کیا ہے، لائف سٹائل۔ تو انسان کو اللہ نے جو خلق کیا ہے وہ جسم اور روح اور نفس کے ذریعے خلق کیا ہے۔ جسمی لائف سٹائل کیسے ہو یہ ایک الگ گفتگو ہے، روحی لائف سٹائل کیسے ہو یہ ہماری گفتگو ہے، کیونکہ جب ہماری روح پاکیزہ ہوگی، طیب و طاہر ہوگی تو ہمارے اعضاء و جوارح اچھا عمل انجام دیں گے، بہتر عمل انجام دیں گے۔ لیکن اگر ہماری روح اچھی نہیں ہوگی، ہمارا نفس اچھا نہیں ہوگا تو جو اعضاء و جوارح ہیں، جو پارٹس آف باڈی ہیں، اس سے کوئی بھی صحیح عمل سرزد نہیں ہوگا۔ لہذا گفتگو چل رہی تھی کہ یہ جو اللہ حیات طیبہ، ایک بہترین حیات، ایک کامیاب زندگی دینا چاہ رہا ہے، یہ کیسی صورت ہوگی؟ تو اس صورت کے لیے چند چیزیں بیان کی تھیں کہ ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان کی پہچان کیا تھی یا کمال ایمان کیا ہے، تمام چیزیں آپ کی خدمت میں نے بیان کی تھیں۔ پھر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایمان نہ ہونے سے جو فساد پیدا ہوتا ہے اس پہ ہم نے آپ کے سامنے کل گفتگو کی تھی، جھوٹ کے سلسلے میں۔ در حقیقت اگر دیکھیں تو ایک لمبی فہرست ہے کہ جو اس ذیل میں آتی ہے، جھوٹ ہو گیا، فریب ہو گیا، ہے نا، بے پردگی ہو گئی، غیبت ہو گئی، سخنچینی ہو گئی، اسی طرح سے جو بھی افعال قبیحہ ہیں وہ سب ایک فہرست میں آ جائیں گے۔ لہذا اتنا وقت نہیں ہے کہ مزید تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا جائے، لیکن وہ چیز جو بہت اہمیت کی حامل تھی اس کی طرف میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا، اور وہ تھا جھوٹ، جو آج بہت زیادہ پرچلت ہے، آج بہت زیادہ رائج ہے کہ ہم اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ جھوٹ ہوتا ہے، کہ جھوٹ کی تعریف میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ اب جو گفتگو آتی ہے وہ آتی ہے کہ خوب یہ ایمان جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، یا ہم نے جو ایمان حاصل کیا، یہ تقویت کیسے پائے گا، کیسے ہم قوی بنائیں گے، اس کے سلسلے میں کیا ہونا چاہیے۔ تب اس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں جو آج گفتگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تقویت ایمان کے لیے عمل صالح کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ عمل صالح، عمل صالح، اب دیکھیں، کیونکہ جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک ایمان بھی نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں اور نماز نہ پڑھتا ہو، کہے ہم اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں اور روزہ نہ رکھتا ہو، کہے اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں قرآن سے اس کی آشنائی نہ ہو، کہے اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ان چیزوں کو وہ انجام نہ دیتا ہو کہ جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر ایسا ایمان صحیح ہے نہیں ہے؟ کون بتائے گا یہ
کسب۔ آئیے ہم چلتے ہیں در اہل بیت علیہ السلام کے اوپر اور آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کیا ایمان ہے اور عمل بھی ضروری ہے یا عمل ضروری ہے ایمان کافی نہیں ہے؟ تو اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت بیان کیا تھا کہ ایمان اگر نہیں ہوتا تو عمل صالح بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ دنیا میں اللہ اس کی جزا دے دے، لیکن جو حیات طیبہ اللہ دینا چاہ رہا ہے وہ حیات نہیں دے گا۔ وہ کب دے گا؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو۔ اب یہ دوسری چیز آتی ہے، دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کیا ایمان ہے ہمارے پاس لیکن عمل نہیں ہے، تو کیا یہ ایمان کاربردی ہے؟ کیا یہ ایمان فائدہ مند ہے؟ کیا یہ ایمان ہمیں فائدہ پہنچائے گا؟ تب اس کے لیے جو حدیث ہے وہ ارشاد ہوتا ہے کہ لا یقبل الایمان بلا عمل، یعنی ایمان بغیر عمل کے قابل قبول نہیں ہے، ولا عمل بلا ایمان، اور عمل بغیر ایمان کے بھی قابل قبول نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کا لازم اور ملزوم ہے۔ ایمان ہو اور عمل نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے اور عمل کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ضروری ہے عزیزوں، تب جا کر کے ہمارا ایمان تقویت پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس ایمان کو تقویت دینے کے لیے عمل صالح کو انجام دینا پڑے گا، اور یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو عمل صالح ہے وہ کیا ہے؟ ایک کلی چیز آپ کی خدمت بیان کر دوں کہ ہر وہ عمل کی جس میں ہم قربتاً اللہ کر لیں، یہ ہے عمل صالح، جس میں اللہ کو ہم شریک کر لیں۔ اب چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ ہماری جاب ہو، چاہے ہماری پڑھائی ہو، چاہے ہمارے گھر کی شادی ہو، چاہے ہمارے گھر کی برتھ ڈے ہو، چاہے ہمارے گھر کی کوئی محفل ہو، کوئی بھی چیز انجام دے رہے ہوں اس میں قربتاً اللہ کہہ لیں، یہ عمل صالح۔ اب عمل صالح میں مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بیوہ کی خدمت کرنا ہے، یتیموں کی سرپرستی کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں، صبر ہے، حیا ہے نا، یہ ایک لمبی فہرست ہے، سلامت قلب ہے، ایک لمبی فہرست ہے جو چلتی ہے، لیکن ہم بہت زیادہ جو ہے وہ گفتگو نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ داؤن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہوتی ہے، لہٰذا مزید درس جو ہے اور آگے بھی ہیں۔ المختصر جو گفتگو آپ کی خدمت کرنی ہے وہ ہمیں توبہ کے سلسلے میں کرنی ہے، کیونکہ یہ خود توبہ ایمان کو جلا بخشتی ہے، اور یہ توبہ جو ایمان کو جلا بخشنے والی ہے یہ کیا ہے؟ یہ بہت اہمیت کی حامل ہے عزیزو، بالخصوص یہ آج کے ایام جن کو ہم ماہ مبارک رمضان کہتے ہیں، اس ماہ کو شہر توبہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی توبہ کا مہینہ۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، بندوں کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور پھر سیدھی سی بات ہے جب ایک کوئی شخص کسی کے ہاں مہمانی پہ جاتا ہے تو صاحب خانہ اس کی تمام حاجات کو پورا بھی کرتا ہے، اس کی مشکلات کیا ہے، پھر اللہ جیسا اگر میزبان ہو تو پھر کیا کہنا، اللہ اکبر، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت دوست رکھتا ہے عزیزوں۔ تو اب توبہ کے سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا ہے کہ توبہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے عجیب بات ہے، جو توبہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے نا۔ اب دیکھیے توبہ کیا ہے، مثلا ہم درگاہ گئے، ہم کربلا گئے، ہم نے اپنے کان کو پکڑا، 2 تماچے لگائے، یا ہم نے جو ہے وہ نماز پڑھی، تشہد پڑھا، سلام پڑھ کر کے تسبیح پڑھی، اس کے بعد کان 2 مرتبہ گھمائے ایسے کہ اللہ معاف کرنا، اللہ معاف کرنا، تو یہ توبہ شمار ہوتی ہے۔ اچھا کیوں نہ توبہ شمار ہو؟ دیکھیے مشکل یہ ہے کہ جو ہماری پرورش ہوئی ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے وہ اسی طرح کا ہے، کیونکہ آج ہمارا بچہ اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے تو اس سے کیا بولتے ہیں؟ سوری بولو، سوری، وہ بولتا سوری، کہ نہیں ایسے نہیں سوری بولو، بلکہ اپنے کانوں کو پکڑو، کان پکڑتا ہے سوری۔ تو پتہ چلا اب جب یہ بچہ سمجھتا ہے کہ ہم جب کوئی غلط کام کریں تو اس غلطی کے عوض میں ہمیں کان پکڑنا پڑے گا اور سوری بولنا پڑے گا، یہی چیز ہم اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں اور مستقل گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور کان گھمایا کرتے ہیں، اور جب بڑے ہوتے تھوڑا توبہ کر لیں، 2 تماچے مار لیں، تاکہ ہو سکتا ہے شاید یہ بارگاہ مودی میں قبول ہو جائے، لیکن در حقیقت یہ توبہ جو ہے وہ اسلامک توبہ نہیں ہے۔ ہاں یہ اسلامک توبہ نہیں ہے، لیکن رائج یہ توبہ ہے ہمارے معاشرے میں۔
تو توبہ کسے کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی کیا ہے کہ توبہ بازگشت کہتے ہیں، واپسی کو کہتے ہیں، پلٹنے کو کہتے ہیں توبہ. یعنی اگر انسان توبہ کرے یعنی واپس ہو گیا ہے، واپسی کی ہے اس نے. کس چیز سے؟ گناہوں سے. کس چیز کی طرف؟ اچھائی کی طرف. واپسی کی ہے کس طرف سے؟ برے راستے سے. کس راستے کی طرف آ رہا ہے؟ اچھے راستے کی طرف آ رہا ہے. توبہ کی ہے کس طرف سے؟ شیطان کی طرف سے. شیطان کے کاموں کو چھوڑ کر کے کہاں آ رہا ہے؟ رحمان کے کاموں کی طرف آ رہا ہے. تو عزیزان محترم، ناظرین محترم، یہ چیز جو آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ یہ توبہ اصل بازگشت و واپسی کے معنی میں ہے، اور اس کی جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں سے ندامت ہو. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ گزشتہ گناہوں سے ندامت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عزم و ارادہ بھی ہو کہ جو گزشتہ برے کام ہم نے انجام دیے ان کو ہم دوبارہ نہیں کریں گے، اور اس کی طرف رخ بھی نہ کرے، اس کی طرف منہ بھی نہ کرے، یعنی اس کی طرف سے منہ بالکل پھیر لے. کہ یہ کیا ہے؟ یہ توبہ کہلاتی ہے نا. تو پتہ چلا کہ یہ ہے توبہ. اب دیکھیں کہ خود توبہ اللہ کہہ رہا ہے. دیکھیں آپ دیکھیں، اللہ دو توبہ کرتا ہے، بندہ ایک توبہ کرتا ہے. آپ سوچیں گے کہ یہ کیا ہو گیا صاحب، اللہ کیسے توبہ کرتا ہے؟ تو بات کیا ہے؟ توبہ چونکہ ہم نے جیسی کہا اللہ توبہ کرتا ہے، تو چونکہ ہمارے ذہن میں ایک توبہ کا کنسپٹ جو بنا ہوا ہے کہ کان پکڑنا اور گالوں پہ تماچے مارنا یہ توبہ ہے، تو یہ کنسپٹ چونکہ ہمارے ذہن میں آ گیا ہے، لہٰذا ہم اسی کو سمجھ کے کہتے ہیں ارے اللہ کیسے توبہ کرے گا. در حقیقت اللہ دو توبہ کرتا ہے اور بندہ ایک توبہ کرتا ہے. اگر اللہ کی توبہ شامل حال نہ ہو تو بندہ بھی توبہ نہیں کر سکتا ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے ثم تاب علیہم لیتوب ان اللہ هو التواب الرحیم، یعنی اللہ کی توبہ کیا ہے، بندے کی توبہ کیا ہے. تو اللہ کی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ بازگشت کے، واپسی کے. اللہ اپنی رحمت کے ذریعے بندے کے دل میں یہ برائیوں کی طرف بات ڈالتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو صحیح نہیں ہے، تو اس اللہ کا اس کی طرف بات ذہن میں ڈالنا، توفیق دینا، یہ اللہ کی پہلی توبہ ہے. پر جب اللہ نے اس بندے کو توفیق دی کہ تم نے اپنے والدین کو ستایا تھا، یا مثلا فلاں چیز، فلاں بھائی کا مال جو غصب کر لیا تھا، یا فلاں کا جو مذاق اڑایا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ تم نے جو انجام دی وہ ٹھیک نہیں تھا. تو اب یہ اللہ نے توفیق دی کہ وہ جو کام تم نے انجام دی وہ صحیح نہیں تھے، تو اب کیا کرو؟ کہا صاحب توبہ کرو. اب کیا کرو تم؟ توبہ کس چیز سے کرنا ہے؟ برے کاموں کے سے کو چھوڑنا، اس پر ندامت کہ صاحب ہاں غلطی کی ہے، میں نے مذاق میں جھوٹ کیوں بول دیا، میں نے اپنے والدین کو کیوں ستایا، میں نے اپنے بہن کا حق کو کیوں غصب کر لیا. آج دیکھیں آج جو ہمارا معاشرہ عجیب ہو گیا ہے بالکل. آج جب والد کا انتقال ہوتا ہے تو نارملی اعتبار سے جو ہے وہ اور جو بہن ہے ان کے حقوق کو ضائع کر دیا جاتا ہے. بہن کو حقوق کو نہیں ملتا. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب یہ میرا گاؤں ہے، یہ ہمارے گاؤں کا رواج نہیں ہے، ہمارے گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بہن کو حق دیا جائے. نہیں، در حقیقت اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں، بہن کا حق ہے. اگر 75% بیٹے کا ہے، 25% بیٹی کا ہے، اس بیٹی کے حق کو ادا کرنا چاہیے. خوب، تو پتہ چلا کہ اللہ جو توفیق دے رہا ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنے برے کاموں کی طرف متوجہ ہوں، جس سے ہم اپنے اندر ندامت لا سکیں، اپنی پشیمانی ظاہر کر سکیں. اب یہ پشیمانی کا ظاہر کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بندے کی توبہ کہلاتی ہے کہ پروردگار میں نے گناہ کیا، میں نے خطا کیا، ہم تیری بارگاہ میں واپس آنا چاہتے ہیں. یعنی پہلے اللہ نے متوجہ کرایا کہ واپسی کا، اللہ کی وہ پہلی توبہ تھی، اور دوسری جو معتوب تھا اس کو اس چیز کی طرف متوجہ کرانا. اور دوسرا یہ کہ خود بندے کے اندر جب یہ بات آئی تو یہ بندے کی پہلی توبہ ہوئی. اب اللہ نے جب یہ بندے نے توبہ کی اور اللہ سے کہا پروردگار ہم کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، تب ایسی صورت میں اللہ نے اس کے گناہوں کو
معاف کر دیا تو خود یہ اللہ نے جو اس کے گناہوں کو معاف کیا وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی دوسری توبہ، یعنی بازگشت کرایا، یعنی واپسی کرا دیا اس کی، یعنی برے کاموں سے اللہ نے اس کو واپس کر دیا کہ یہ آیا ہماری بارگاہ میں، نادم ہے، پشیمان ہے، عزم و ارادہ کیے ہوئے ہے کہ اب یہ گناہ نہیں کرے گا، اس کی طرف منہ بھی نہیں دیکھے گا، اس کی طرف اس نے منہ موڑ لیا ہے، لہٰذا اسی صورت میں اللہ اس کے گناہوں کو قبول کر لے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی 2 توبہ اور بندے کی ایک توبہ شامل حال ہے۔ ملا احمد ناراقی اپنی کتاب خزائن میں جناب یحییٰ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جناب یحییٰ کے سامنے شیطان آ گیا۔ دیکھ کتنا خوبصورت واقعہ ہے۔ شیطان آ گیا کس کے نزدیک؟ یہ جناب یحییٰ کے نزدیک، اور جناب یحییٰ سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں۔ تو جناب یحییٰ کہتے ہیں نہیں، تمہاری نصیحت مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ جو تم بندگان خدا ہیں یا عام لوگ ہیں ان کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ یحییٰ میرے نزدیک 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں، 3 طرح کے لوگ۔ دیکھیں، ایک وہ ہے کہ جس پر ہمارا بس نہیں چلتا ہے، اور وہ آپ لوگ ہیں، مثلا آپ معصوم لوگ ہیں، ہم آپ کو بہکانا اصلاً چاہتے ہیں لیکن اصلاً ناممکن ہے بہکانا آپ کا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو کاملاً ہمارے ہی اختیار میں ہیں، ہم جو چاہیں کرانا کر لیتے ہیں یہ لوگ، ہم جھوٹ بولانا چاہیں تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبت کرانا چاہیں تو غیبت کرتے ہیں، ہم بے پردہ کرانا چاہیں تو بے پردہ رہتے ہیں، ہم چاہے جیسا لباس پہنانا چاہیں، چاہے جس طرح سے رکھنا چاہیں، یہ بیچارے ہمارے مطیع و فرما بردار ہیں، یہ کسی طرح بھی کوئی بھی تنقید ہم پر نہیں کرتے۔ لیکن ایک گروہ ہے جن سے ہم بہت پریشان ہیں، ہاں ایک گروہ جن سے ہم بہت پریشان ہیں، اور ہمارے لیے بہت زیادہ دقت اور سختی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ بہت سخت لوگ ہیں، یہ بہت ہمارے لیے بدتر لوگ ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اوپر اس کا وسوسہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، یہ خود وہی شیطان بیان کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت سخت ہیں۔ کیوں؟ کہ صاحب ہم ان کو جھوٹ بلواتے ہیں، ہم ان سے غیبت کرواتے ہیں، ہم ان سے برے کام کرواتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ غیبت بھی کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں کہتے ہیں اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ توبہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، ہے نا؟ 70 مرتبہ جیسے آپ نے اعمال کیے ہوں گے، اعمال میں 70 مرتبہ اس ذکر کو کیا ہوگا، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ کہ جیسے ہی ہم ان کو جھوٹ بلواتے ہیں، ہم ان سے جو ہے غلط کام کرواتے ہیں، لیکن جب یہ بارگاہ معبودی میں آتے ہیں یا کسی طرح اس کے اندر کوئی القاء ہوتا ہے یا توفیق اللہ دیتا ہے اور یہ توبہ کرتے ہیں، ان کی اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے اور ہماری محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ لیکن اب کیا کیا جائے؟ نہ ہم ان سے مایوس ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ میرے مکمل مطیع ہوتے ہیں۔ ہاں عجیب، دیکھیے کس طرح سے اللہ اپنے بندے کو بچانا چاہ رہا ہے، کتنا اہم ہے نا، کس طرح سے اپنے بندے کو بچانا چاہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بچائیں گے تم کو، ہم بچائیں گے، لیکن بندہ غافل نہ ہو کہیں، ایسا نہ ہو کہیں کہ آج ہمارے یہاں جو رواج ہے کہ صاحب ابھی کیا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی کیا، ابھی تو نوجوانی، ابھی کیا، ابھی تو وقت پڑا ہوا ہے، ابھی توبہ کر لیں گے ہم۔ ہے ایسا؟ صحیح ہے نا؟ روایت کہتی ہے کہ توبہ کو فوری انجام دو، فوری، دیر مت کرو۔ اصلا بعض روایت میں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ گناہ۔ یہ روایت میں آیا ہے کہ انسان کے دل میں ایک سفید نقطہ ہوتا ہے، جیسے جیسے یہ نقطہ گناہوں کی وجہ سے سیاہی کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے اور گناہ بڑھتے جاتے ہیں، یہ کاملاً اگر سیاہ ہو جائے تو اب اس کی ہدایت بند ہو جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، نہ یہ سچ بولتا ہے، نہ سچ سنتا ہے اور نہ سچ دیکھتا ہے، حقیقت سے روگردان ہو جاتا ہے، حقیقت کو چھوڑ دیتا ہے۔
آج آپ جس کے یہ سب پردہ کریں وہ کہہ رہے کیا بات کر رہے ہیں آپ، پردے کیسی آج ترقی کر گئی یہ دنیا، ہے ایسا؟ لیکن آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے سے بڑا آپریشن، چھوٹے سے چھوٹا آپریشن ہو، اس میں جو آپریشن کا لباس ہے وہ کیسا ہے؟ وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسا اسلام بتانا چاہ رہا ہے کہ اس طرح سے لباس پہنو۔ کہ آپریشن کے وقت تو بالکل آدمی کو برہنہ ہونا چاہیے، کپڑوں کی ضرورت نہیں کہ قینچی نہ پھنس جائے، کہیں جو ہے وہ کانٹا نہ پھنس جائے، کہیں کچھ ایسی چیز نہ ہو جائے ہیں، لیکن کیا ہے وہ پورا وہی لباس جو اسلام بتا رہا ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہیں خالی بس۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں اس کے جراثیم کچھ ڈاکٹر ہیں ان کے لگ جائے، یا ڈاکٹر کے کوئی ایسی چیزیں مثلا بال وغیرہ اس کے زخم میں نہ گر جائیں، لہٰذا اس طرح سے محافظت کی جاتی ہے۔ وجہ یہی اللہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ تمہاری زندگی بھی ایسا ہی ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم اپنے آپ کو بالکل عریاں کر دو اور حدود کی رعایت نہ کرو تو بڑی مشکلات کا شکار اور بڑی پریشانیوں میں تم پھنس جاؤ گے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جناب یحییٰ سے شیطان اس چیز کو بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ توبہ کے شرائط جو بیان کیے گئے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ توبہ کے کیا شرائط ہیں۔ چند شرائط ہیں جس میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں کی طرف سے ندامت و پشیمانی ہونی چاہیے۔ بہت اہم ہے۔ دیکھیے جب تک شرائط توبہ محقق نہیں ہوں گے تب تک توبہ نہیں ہوگی۔ اب ایک بات یہاں پہ اور رک کر کے کہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ یاد رکھیں کہ گناہ نہ کرنا آسان ہے، توبہ کرنا سخت ہے۔ گناہ نہیں کیا لیکن توبہ، توبہ میں دیکھیں کتنی شرائط ہیں، جب تک وہ شرائط مکمل نہیں ہوں گے تب تک اصلاً وہ چیز محقق نہیں ہوگی، توبہ محقق نہیں ہوگی۔ شرائط توبہ کے لیے ان شرطوں کا ہونا ضروری ہے نا۔ اگر ہمارا بچہ کسی اسکول میں جاتا ہے تو شرائط ہوتے ہیں کہ یہ شرائط کے تحت اگر آپ کا بچہ ہے تب تو اس اسکول میں اس کو داخلہ ملے گا، لیکن اس شرائط کے تحت نہیں ہے تو بچے کو داخلہ نہیں ملے گا۔ ہے ایسا؟ ہاں بالکل ہے ایسا ہی۔ لیکن پتہ چلا صاحب یہ دو شرطیں کم ہو گئی ہیں، کہا صاحب یہ دو شرطیں آپ کے بچے میں نہیں پائی جاتی۔ مثلا آپ کا بچہ جو ہے وہ 3+ نہیں ہے، یہ اس 3+ کے نہ ہونے کی وجہ سے بچہ کیا ہے وہ باہر کر دیا گیا۔ بس توبہ کی شرائط میں بھی یہی ہے کہ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ گزشتہ جو گناہ کیے ہیں اس پر ندامت ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مکمل اور محکم ارادہ ہو کہ جو گزشتہ گناہ اس نے انجام دیے ہیں وہ اصلاً و ابداً اس کو انجام نہ دے۔ دوسری شرط اصلاً اور ابداً اس گناہ کو انجام نہ دے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو بھی لوگوں کے حقوق تھے اس کی گردن کے اوپر ان حقوق کو وہ پورا کرے، اس لیے کہ جب مر کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اس کا چہرہ بالکل صاف و شفاف رہے، یعنی اس کے آنکھیں جھکی نہ ہوں کہ پروردگارہ کچھ حقوق ہماری گردن پہ دے جو ہم انجام نہ دے پائے ہیں۔ لہٰذا تیسری شرط کیا ہے؟ حقوق کی رعایت کی، کہ تمام حقوق کی وہ رعایت کرے۔ چوتھی چیز جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے جو واجبات ترک کیے ہیں ان واجبات کو وہ انجام دے۔ اس کے بعد جو پانچویں چیز بیان کی گئی ہے کہ بدن کے ہے نا، بدن کی جسامت میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے گناہ کے ذریعے، یعنی اگر گناہ کے ذریعے اس کے بدن میں اضافہ ہوا ہے تو اب وہ گریہ و زاری اور ان کے ذریعے اس اضافے کو پگھلائے، اس اضافے کو گلائے، اور رنج اور علم یعنی جو اطاعت الہی ہے اس کے ذریعے اس کو کیا کرے؟ ختم کرے۔ تب جا کر کے انسان کیا ہے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو چھٹی چیز بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز یعنی جو حرام کے ذریعے اس نے کھائی پی ہے، اگر اس کی چربی وغیرہ بن گئی ہے تو اس چربی کو وہ پگھلائے،
اگر وہ اس کے جسم جو ہے وہ لاغر نہیں ہوتا، اسی طرح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کی شرائط میں سے وہ نہیں آتا ہے۔ تو لہذا یہ 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ندامت ہو۔ دوسری چیز عزم اور عزم محکم ہونا چاہیے کہ ہم چھوڑ دیں گے۔ تیسری چیز جو ہے وہ حقوق کی رعایت ہو کہ جو اس کے اوپر گردن پہ حقوق تھے وہ باقاعدہ اس نے انجام دیے ہوں۔ چوتھی چیز یہ تھی جو واجبات سے چھوٹ گئے ہیں وہ انجام دے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جو حرام کھانے سے اس کے اضافہ ہوا ہے وہ اس سے ختم کرے، اس روزے کے ذریعے اور بقیہ چیزوں کے ذریعے، اور اس طرح جس طرح سے اس نے اپنے جسم کو معصیت کا مزہ چکھایا ہے اسی طرح سے وہ رنج و اطاعت کے ذریعے اپنے جسم کو چکھائے۔ تو یہ چیزیں آپ کی خدمت میں جو میں نے بیان کی وہ شرائط توبہ میں سے تھیں۔ صحیح۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ توبہ کی تاخیر کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ بہت خطرناک چیز ہے کہ اگر انسان توبہ میں تاخیر کرے تو 3 چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش کا علم تو رکھتا ہے نا، تاریخ پیدائش کا علم ہوتا ہے، لیکن اس کے تاریخ موت کا علم نہیں ہوتا، کب مر جائے گا اس کو یہ پتہ نہیں ہے۔ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو نہیں پتا کب مر جائیں گے۔ اگر توبہ نہیں کی اور مر گئے تو اب ایسی صورت کون سی ہوگی ہماری؟ ایمان کی ہوگی، اسلام کی ہوگی، اہل بیت کی چاہت کی ہوگی؟ ہاں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں قرآن خود کہہ رہا ہے حتی اذا جاءہم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کیونکہ جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو حقانیت اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور جب حقانیت اس کے سامنے آ جاتی ہے تو اب وہ چاہتا یہ ہے کہ جو ہم نے برے کام کو انجام دیا ہے اس کو چھوڑ دے۔ اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ جب ان میں کسی کے سامنے موت آتی ہے تو کہتا ہے پروردگار ہم کو پلٹا دے۔ کیوں پلٹا دے؟ لعلی عمل صالحا، تاکہ عمل صالح کو انجام دے سکے فیما ترک، تو جو ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تم اب نہیں، ختم، بس۔ تو پتا چلا اگر ہم توبہ میں تاخیر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک موت آ جائے اور پھر ہم کو اسی شرمندگی کے ساتھ اس دنیا سے جانا پڑے، اور اللہ سے کہیں کہ پروردگار پلٹا دے، لیکن پلٹانا ممکن نہیں ہے۔ دوسری چیز جو بیان کی جاتی ہے گناہوں یعنی توبہ نہ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ گناہ کرنے سے انسان شقی اور فاسد ہو جاتا ہے، قساوت قلب اس پر بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ اس گناہ کرتے کرتے اتنا زیادہ انسان شقی ہو گیا ہے، اتنا زیادہ قسی القلب ہو گیا ہے کہ اب اس کے ہدایت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، ہدایت کے دروازے بند ہو گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ کہ اب یہ کیا جائے کہ صاحب فوری توبہ کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں سے ہمیں یہ توفیق سلب ہو جائے کہ ہم توبہ کر سکیں۔ تیسری چیز جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر توبہ نہیں کی ہے نا، مطلب ہم نے کوئی گناہ کیا ہے لیکن ہم عمل صالح بھی انجام دے رہے ہیں، تو اللہ گناہگار سے عمل صالح کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ جیسے خود قرآن کہہ رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ جو اعمال قبول کرتا ہے وہ صرف متقی سے قبول کرتا ہے۔ متقی کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہوں۔ لہٰذا یہ آپ کی خدمت میں یہ 3 چیزیں جو تھیں وہ بیان کی، اور اس کے بعد پھر جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے بس جلدی سے وہ یہ ہے کہ جو کتنا سخت ہے توبہ کرنا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، چند چیزیں آپ کی خدمت پیش کر دوں بس جلدی سے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول نے پوچھا کہ اتدرون من التائب، کیا تم جانتے ہو کہ توبہ کرنے والا کون ہے؟ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ قالوا اللہم لا، یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے کہ توبہ کرنے والا کون ہے۔ اچھا، کہاں آپ جانتے ہیں؟ آپ بتائیے کہ حقیقی توبہ کرنے والا کون ہے۔ اب رسول جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا تاب العبد ولم يرض الخصم فليس بتائب، اذا تاب العبد، اگر جب کوئی شخص توبہ کرے اور
جو اس کے مد مقابل ہے، جس پر اس نے ظلم کیا ہے، جو اس سے ناراض ہے، وہ اس سے راضی نہ ہو تو اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ مثلا اگر ہم نے توبہ کی اور اپنے والدین کا دل دکھایا تو جب تک ہمارے والدین ہم سے راضی نہیں ہوں گے تب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہم نے بتایا تھا نا شروع میں کہ توبہ کرنا سخت ہے، گناہ نہ کرنا آسان در حقیقت، لیکن ہم دیکھتے ہیں گناہ کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے ہمارے لیے، اور توبہ کرنا بھی آسان ہے، اس لیے توبہ کرنے میں جاتا کیا ہے؟ جاتا ہے کچھ نہیں آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا بتا رہا ہے؟ اذا تاب العبد ولم يرض الخصم فليس بتائب، توبہ کرنے والے نے توبہ کی لیکن اگر اس کا جو مد مقابل ہے، جس نے اس کے ساتھ جسارت کی ہے، جس نے اس کو ستایا ہے، جس کو اس نے جو ہے وہ پریشان کیا ہے، وہ راضی نہ ہو تو پھر اب توبہ قبول نہیں ہے۔ دیکھیے کتنا زبردست ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ من تابا ولم یجد فی العبادہ فلیس بتائب، اگر کسی شخص نے توبہ کی ہے نا اور اس کی عبادات میں اضافہ نہیں ہوا، خوب جب اس کی عبادات میں اضافہ نہیں ہوا ہے تو اب کیا ہے؟ یہ تائب کہلائے گا؟ لیس تائب نہیں، تائب نہیں کہلائے گا۔ یعنی پتا چلا کہ اگر ہم گناہگار تھے، خطا کار تھے، ہم مثلا جھوٹ بولتے تھے، مذاق میں جھوٹ بولتے تھے، تب ایس توبہ کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہونی چاہیے کہ ہماری عبادات میں اضافہ ہو۔ اگر ہماری عبادات میں اضافہ ہوتا چلا ہے، گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ بارگاہ معبودی میں توبہ قبول ہو گئی۔ دیکھ رہے ہیں نا کس طرح سے یعنی ہم کو بچایا جا رہا ہے، اور یہ بچانے والا کون؟ اللہ ہے، اللہ۔ کیا ہم اپنے آپ کو ایسی چھوڑ دیتے ہیں کسی بیماری کے تحت علاج نہیں کرتے؟ کہنے کیسی بات کر رہے ہیں صاحب، علاج تو کرنا ہی کر رہے ہیں، کب مریں گے نہیں، کب مریں گے تو، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بچانا تو ہے۔ تو یہی اللہ کہہ رہا ہے، بچاؤ اپنے آپ کو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ کیسے بچائیں؟ تو گناہ ہو گیا ہے تو کیا جہنم میں جل جائیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسے نہیں، ابھی ہم نے تم کو وقت دیا ہے، تم اپنے آپ کو اپنی اصلاح تم کر سکتے ہو، تم آؤ توبہ کر لو، ہے نا، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفار کرو، ہم سے توبہ کرو۔ ہم دیکھو یہ مہینے میں جتنی بھی آپ دعائیں دیکھیں گے ساری کی ساری دعائیں توبے پہ ہی ہیں، ساری کی ساری دعائیں، مثلا تم نے اس کو انجام دیا تو 10 سال کے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کام کو انجام دیا زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کام، ہے نا۔ اب دیکھیں ایک ایک چیز کو صرف گناہ کے معافی کے لیے اللہ نے رکھا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ بہت بڑا یعنی وائرس ہے کہ جو انسان کے ایمان کو، انسان کے نفس کو، سب کو چیز کو برباد کر دیتا ہے۔ تو رسول فرما رہے ہیں کہ کیا تائب کو جانتے ہو؟ کہ نہیں جانتے؟ کہ وہ جو توبہ کرے لیکن جس کے مد مقابل جو ہو، جس پر سے ظلم کیا ہو، وہ راضی نہ ہو تو تائب نہیں ہے۔ اگر اس نے توبہ کی ہو، اس کی عبادات میں اضافہ نہ ہو تو وہ بھی تائب نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں من تابا ولم یغیر مجلسہ فلیس بتائب، اگر کسی شخص نے توبہ کی اور اس نے مجلس کو تبدیل نہیں کیا، یعنی جو نشست و برخاست تھی اس کو تبدیل نہیں کیا، یعنی وہی گناہگار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، ابھی بھی توبہ کرنے کے بعد ہی بیٹھ رہا ہے۔ مثلا 4 لوگ 5 لوگ بیٹھ کر کے جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، یا مثال طور کے اوپر کوئی حرام کام کرتے تھے، تو اس میں سے ایک نے توبہ کر لی کہ معبودوں کو معاف کر دے، اب وہ کام تو نہیں کر رہا ہے، نہ وہ شراب پی رہا ہے مثلا، نہ وہ جوا کھیل رہا ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ سب ان کے ساتھی تو ہیں، ہم تو انہیں چھوڑ دیا نہیں۔ اللہ کہہ رہا نہیں، ہم یہ توبہ قبول نہیں کریں گے، تم کو اس مجلس کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اس مجلس کو تم کو ایک پاکیزہ مجلس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ لہذا ایک لمبی فہرست ہے اس کی کہ
توبہ کرنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ پھر آگے حدیث اسی طرح بیان کرتی ہے کہ اپنے فراش اور اپنے بستر کو تبدیل کرو، اپنے لباس کو تبدیل کرو، لباس سے گناہ کو اتار کے لباس تقویٰ آراستہ کرو، تب تمہاری توبہ یہ قابل قبول ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ توبہ بہت اہم جز ہے، کیونکہ بہرحال ہم سب گناہ گار خطا کار ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، ہمارے پیچھے مستقل شیطان پڑا ہوا ہے۔ تو اس شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کریں کہ اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی بھی بڑا گناہ ہو گیا ہے تو تم بارگاہ معبودی میں آؤ اور آ کر کے توبہ کرو، اور توبہ کرنے کے بعد پھر کوشش یہی کرو، اللہ سے دعا یہی کرو کہ پروردگارا ہمیں توفیق دے تاکہ ہم شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں، اور خدا ہمیں پاکیزہ قرار دے، ہم ان کاموں کو انجام دیں جو معبود تیری خوشنودی کا سبب بنے۔ لہذا ضروری ہے، تقویت ایمان کے لیے توبہ ضروری ہے، تقویت ایمان کے لیے دعا ضروری ہے، تقویت ایمان کے لیے تقوی ضروری ہے، تقویت ایمان کے لیے توسل ضروری ہے، تقویت ایمان کے لیے قرآن ضروری ہے۔ عزیزوں، یہ تمام چیزیں ہیں جس سے ہمارا ایمان، اب ایمان صحیح ہو گیا تو خود بخود سب کچھ صحیح ہوتا چلا جائے گا، ہے نا؟ خشت اول چون نہد میمار کچ تاسویہ میروت دیوار کچ، اگر پہلی نیو کی اینٹ ترچھی رکھ گئی ہے تو اب جتنی لمبی دیوار اٹھا دی جائے وہ ترچھی ہی رہے گی، لیکن اگر نیو کی اینٹ سیدھی رکھی ہے، آپ چاہے جتنی اوپر تک دیوار اٹھائی جائے ہمیشہ دیوار سیدھی جائے گی۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو شستہ اور رفتہ کریں، خالص کریں، خالص کریں، یہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر خالص نہیں ایمان ہے تو پھر مشکلات بڑھ جائیں گی چیزیں ہماری، اور یہ تمام چیزیں قرآن ہی بیان کر رہا ہے اور اہل بیت ہی بیان کر رہے ہیں۔ یہ وجہ جو رسول فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، دو گراں قد چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت ہیں، ان دونوں سے متمسک رہنا۔ متمسک رہو گے تو ہمارے بات کبھی گمراہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ حوض کوثر تک ہم سے ملاقات کرو۔ لہذا ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو ہم قوی بنائیں، اپنے ان جو افعال ہیں ان کو ہم ختم کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی عجل فرجہم۔